نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم پانی دینے کا، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں رجب سے ہی تیاری کرنی چاہیے رمضان کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے، یا رسول اللہ، جس کثرت سے میں آپ کو ماہ شعبان میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں اور کسی مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور لوگ اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے، اس کی فضیلت سے عموماً غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کی بہت فضیلت آئی ہے، بہت سی روایتیں، بہت سے احادیث ملتے ہیں ہمیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، 15 شعبان کو آپ میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر بعد آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے۔ آپ نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر چلے گئے ہوں گے۔ آپ اٹھے اور باہر تلاش کے لیے نکلے۔ جب دیکھا تو جنت البقیع میں آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو دیکھا اور فرمایا، اے عائشہ، میں اللہ کا نبی، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ میں تمہارے حق تلفی کروں گا؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور، آپ کسی اور زوجہ کے پاس جانا چاہیں تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا، اے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں شب ہے۔ مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو خلب کا قبیلہ پالتا تھا۔ آج کی رات اللہ بنو خلب کے قبیلے کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرمائے گا اور جہنم سے لوگوں کو آزاد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے اس کے بندوں کو مغفرت کرنے کے لیے، اس کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں شب معراج، شب برات، شب قدر جیسی عظیم راتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، اور رمضان جیسا مقدس مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے۔ اور افطار سے پہلے کی چند گھڑیاں جو ہم افطار سے پہلے دعا مانگتے ہیں وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور تہجد کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ لیکن 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا تو آج میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا آج میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا آج میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی اپنے پریشانیوں سے نجات مانگنے والا تو میں آج اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی مجھ سے میرا فضل اور رحمت مانگنے والا میں آج اس کو عطا کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب جب بھی شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو کلام مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال دیتے تاکہ غریب مسلمان روزے رکھنے کی سکت پیدا ہو جائے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر کثرت عبادت کرتے، تراویح پڑھتے، قرآن میں مشغول ہو جاتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، لیکن آپ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ رات نصیب ہونے والی ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، استغفار کی کثرت، روزہ رکھنا چاہیے، استغفار کی کثرت، نفل نمازیں، قرآن مجید کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی و پکی توبہ کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ اس مبارک رات کا ایک پل ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب حاصل کر لینا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں روزوں کی کثرت کریے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ،
اور اپنے اعمال میں درستگی پیدا فرمائیے۔ جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریے، استغفار کی کثرت کرتے رہیے۔ اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، سننے والوں کی، پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رمضان آنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔